آپ نے لکھا تھا کہ ایک نہتی بچی کو انصاف نہیں ملا، اس میں کس چیز کی کمی تھی؟ کیونکہ کیس کمزور تھا۔ جو طاقتور آدمی ہے وہ قانون جو ہے اسی کی پروٹیکشن میں لگا ہوا ہے۔ لڑکی کے دادا کا، چچا کا، والد کا قتل ہوا تو کسی نے تو کیا ہے، مطلب پورا شہر موجود ہے، سب نے دیکھا ہے۔ فرد جرم بھی عائد کیا گیا، کسی ایک ملزم کو سزا نہیں، 8 کے 8 ملزم باعزت بری ہو گئے۔ جنہوں نے قاتلوں کو دیکھا ہے وہ پہچانیں، وہ پریڈ کے اندر جائیں، وہ بتائیں قاتل ہیں، تو کوئی وہ ٹھیک ہے کہ عمر رباب کے ویسے تو لوگ ساتھ ہیں، مگر گواہی دینے کے لیے تو کوئی نہیں آیا نا۔ بکری چور کو 6 سال سزا ملتی ہے، قاتل آزاد۔ بھینس چور، بکری چور، یہاں تو ہمارے نظام ہے نا، جاگیردارہ نظام میں تو یہ نا مرغی چور کو بھی پیٹرول بم عوام کے اوپر گرایا گیا، تو پیٹرول بم تو گر گیا۔ اس صورتحال میں جو لوور مڈل کلاس پبلک ہے، اکانومی ہے، لوگ بے تحاشا پریشان ہیں۔ یار حکومت کے پاس دیکھو ٹیکس کلیکشن کے جو ہے نا سب سے آسان 2 جگہ ہیں۔ ایک پیٹرول پہ آپ ٹیکس لگا کے بڑھا دو تو سندھ میں ہو یا وفاق میں اپوزیشن بھی ہے کیا؟ اپوزیشن تو دیکھو، اپوزیشن صرف اس وجہ سے اپوزیشن ہوتی ہے وہ عوام کے لیے نہیں ہوتی ہے، اس کو تو یہ ہوتا ہے کہ یار مجھے حکومت دے دو۔ ہماری عوام زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ بے حس ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کو فرصت ہی نہیں ہے کہ یار اس کو صبح سے شام یہ مسائل ہیں کہ یار مجھے بچے کی فیس جمع کرنی ہے، ماں کے باپ کے علاج معالجے کے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، دی پوسٹ ڈیجیٹل کے آج پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ مہمان خاص ہیں شعیب الرحمان صاحب، ایک سینئر تجزیہ کار ہیں۔ مختلف ٹی وی چینلز پر ان کے تجزیے چلتے رہتے ہیں، معاملات پر کافی گہری نظر ہے۔ تو حالیہ ایک میہڑ میں واقعہ تھا، ایک نہتی بچی ام رباب چائلڈ جو اپنے والد، چچا اور بھائی کے قتل کے لیے 8 سال سے درپدر تھی، انصاف کے لیے بہت ہی ایک پریشان تھی کہ مجھے انصاف ملے، لیکن اس کو انصاف نہ مل سکا۔ کیا ایف آئی آر اس وقت ٹھیک نہیں کاٹی گئی؟ کیا قاتل بااثر تھے کہ اس کو انصاف نہیں مل سکا؟ آج کے اس ٹاپک پہ بات کریں گے شعیب الرحمان صاحب سے۔ السلام علیکم شعیب الرحمان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے ابو ذر؟ یہ آپ نے لکھا تھا کہ ایک نہتی بچی کو انصاف نہیں ملا، اس میں کس چیز کی کمی تھی؟ کیونکہ کیس کمزور تھا، کیا سلسلہ تھا کہ اس کو جو ہے 8 سال کے بعد جو ہے انصاف نہ مل سکا؟ یار اگر ہم اس کو کھل کے بات کریں، یہ تو ہمارے جاگیردارانہ نظام جو ہے یہ تو سیدھا سیدھا اس کی خرابی ہے نا۔ مائٹ از رائٹ، اور جو طاقتور آدمی ہے وہ قانون جو ہے اسی کی پروٹیکشن میں لگا ہوا ہے۔ مثلا یہاں کہا جا رہا ہے کہ پروسیکیوشن جو تھی کمزور تھی، بس اس کو چھوڑا گیا ہے شک کی بنیاد پر۔ تو یار اگر وہ قاتل نہیں تھے تو پھر جج صاحب سے یہ پوچھا جائے نا کہ ان قاتلوں کا بتا دیں کہ اگر ان کو چھوڑ دیا گیا تو پھر قاتل تھے کون؟ اگر اس لڑکی کے دادا کا، چچا کا، والد کا قتل ہوا تو کسی نے تو کیا ہے، مطلب پورا شہر موجود ہے، سب نے دیکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد مزے کی بات آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انصاف کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ بعد میں کورٹ کے باہر جو ہے نا فائرنگ ہوئی ہے خوشی کی، کہ جب ان کو بغیر کسی اس کے بری کر دیا گیا سزا کے۔ تو یہ تو ہمارے سیدھے سیدھے، اور پھر اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارا قانون بھی اور دوسری ہماری سیاسی جماعتیں بھی۔ اور اس میں سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا۔ اگر وہ جن پہ ایف آئی آر کٹی تھی ان کا سنا ہے کہ تعلق جو تھا پیپلز پارٹی سے تھا نا، چانڈیو جو گروپ ہے اس میں کچھ ایم پی ایز وغیرہ جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے سندھ اسمبلی کے نمائندے بھی تھے، تو ان کی بھی پروٹیکشن شامل تھیں۔ اور جو دوسرا گروپ تھا وہ ویسے بااثر لوگ تھے مگر ان کی شاید وہ سیاسی طور پر اتنا اثر رسوخ نہیں رکھ سکتے تھے، ام رباب جو تھیں۔ تو پیورلی جو تم نے سوال کیا، یہ تو ہمارے انصاف کا قتل ہے بیسیکلی، اور اس کے اندر پورا ہمارا نظام اس میں شامل ہے، کچھ ایک نہیں۔ اور جو ہمارا جاگیرداران یہ قتل کسی چھوٹے آدمی نے کیا ہوتا تو وہ دیکھو نا، اس پہ ایف آئی آر بھی کٹتی، سزا بھی ہو چکی تھی، وہ پھانسی بھی چڑھ چکا ہوتا، مگر کیونکہ یہ قتل ایک بڑے آدمی نے کیا ہے تو ہمارے ہاں تو اس سے پہلے بھی کسی بھی بڑے آدمی کو سزا نہیں ہوئی۔ باخبر ذرائع کے مطابق وہ جو کہا جاتا ہے کہ جن کے اوپر الزام تھا وہ بیرون ملک تھے، تو 8 سال تک یہ کیس مختلف عدالتوں میں ٹرانسفر ہوتا رہا،
پھر بالآخر میہر اور دادو میں کیس میں وہ جو کورٹ میں کیس واپس آیا تو فرد جرم بھی عائد کیا گیا. کسی ایک ملزم کو سزا نہیں, 8 کے 8 ملزم باعزت بری ہو گئے. تو کیا اس بچی کو انصاف مل پائے گا؟ اپیل میں جائے گی اور یہ کیس مزید, کیونکہ پبلک اس کے ساتھ ہے, ساری پاکستان کی عوام جو ہے اس نے, ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کی ہے, سول سوسائٹی نے, وکلاء نے, مذہبی جماعتوں نے. تو کیا یہ بچی کیس جیت پائے گی؟ یار پبلک تو اس کے ساتھ ہے, مگر ہمارا جوڈیشری سسٹم جو ہے نا وہ ساتھ نہیں ہے نا. مثلا یہاں پر پروسیکیوشن کمزور تھی, کوئی گواہی دینے کے لیے کوئی عدالت نہیں. پبلک تو ساتھ ہے. پبلک میں سے پھر لوگ جائیں نا, جنہوں نے قاتلوں کو دیکھا ہے وہ پہچانیں, وہ پریڈ کے اندر جائیں, وہ بتائیں قاتل ہیں. تو کوئی وہ ٹھیک ہے کہ عمر رباب کے ویسے تو لوگ ساتھ ہیں, مگر گواہی دینے کے لیے تو کوئی نہیں آیا نا. وہ جو عدالت کو تھے چشم دید گواہ چاہیے تھے, تو وہاں تو کوئی نہیں پہنچ پایا. تو یہ اگر آگے جا کے سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی انصاف مل سکے. وہاں بھی یہی کچھ ہوگا کہ ابھی 8 سال بعد تو اس کا یہ فیصلہ ہے, اگلے مزید 8 سال لگ جائیں گے. آج سے رباب کس عمر کی تھی جب یہ کیس داخل کیا تھا؟ 8 سال بعد ان کی بھی عمر ڈھل رہی ہے اور مزید 8 سال لگ جائیں گے. تو مقصد اس کو اتنا لمبا کر دیا جائے کہ وہ تو ویسے ہی مقصد اگر وہ فیصلے وقت پہ نہ ہو سکیں تو وہ کیا انصاف. بکری چور کو 6 سال سزا ملتی ہے, قاتل آزاد ہو جاتے ہیں. بھینس چور, بکری چور, یہاں تو ہمارے نظام ہے نا, جاگیردارہ نظام میں تو یہ نا, مرغی چور کو بھی ابھی آپ جیلوں میں چلے جائیں تو 70-80% ہیں کون؟ کسی نے بیچارے نے روٹی چری ہوگی, کسی نے کسی کے 2000 روپے چرائیں گے, کسی نے کوئی ہیروئن چی ہوگا. یہ چھوٹے 70-80% لوگ تو آپ کو زیادہ تر یہ ملیں گے. گاؤں کے اندر معاملہ کیا ہوتا ہے, کسی نے کسی بکری چرا لی, کسی نے بھینس چرا لی ہے, اس کے سب گواہ بھی موجود ہیں, انہی کے لیے یہ جیل ویل موجود ہیں اور وہی بیچارے اندر ہوتے ہیں. کبھی طاقتور آدمی کو اتنے عرصے تھوڑی جیل کے اندر رہتا ہے. تو یہ تو جیل میں رہے بھی نہیں, یہ تو گھوم پھرتے رہے. اس سے پہلے ہمارے پاس جتوئی والا کیس موجود ہے اور بھی بے تحاشا کیس ہیں. اچھا, ایک خاتون تھی جس نے باپ بیٹی کو شاید ایسے ہی گاڑی کے تلے روندا تھا, تو کراچی کے اندر ایک واقعہ شارع فیصل کی بات کر رہا ہوں میں, سوسائٹی کے قریب. تو وہاں پر کیا ہوا یار؟ اس کے اندر دیکھو نا, تھوڑا سا امیری غریبی کا اور تھوڑا سا ہمارے قانون میں, اب اس کو ہم جھول کہیں کیا کہیں. دیکھو ہمارا جب ہم اسی قانون کے اندر ہم اسلامی شریعت اگر اس میں شامل کر دیتے ہیں تو اسلام کے اندر رہتا ہے قصاص اور دیت, ٹھیک ہے نا. اب اگر فرض کرو کہ غریب آدمی نے کوئی مقتول میں ہے, اب اگر پیسے والے نے کسی نے جا کے اس کو آفر کر دی پیسے کی, تو لوگ بھی تو اس میں ہار جاتے ہیں نا. اب وہ سنا یہ کہ پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے دیے گئے اور وہ اس پہ دیت کے معاملے میں, تو اب تو اس کو مذہباً بھی آپ چیلنج نہیں کر سکتے. مقصد اگر وہ ایک خاتون نے ایک باپ بیٹی کو موٹر سائیکل پہ رون ڈالا تھا, تو اس کے بعد ہمارا اجازت دیتا نا, اسلامی شریعت تو اجازت دیتی ہے کہ اگر لواحقین کو دیت دے دی جائے اور وہ چاہے معاف کرنا, تو اس پہ پھر کوئی بھی عدالت نہیں, تو وہ معاملات ہے. اب اس پہ ہم کیا بول سکتے ہیں؟ اس پہ تو نہ آپ بول سکتے ہو نہ میں بول سکتا ہوں کہ مقتولین نے اگر وہ دیت کے پیسے لے لیے تو ختم ہو گیا نا انصاف. تو یہ تو بڑا قانونی طور پر معاملہ ہوا. تو ہمارے یہاں کچھ معاملات جو ہے نا اس طریقے سے بھی, اب یہ والا جو معاملہ تھا تو یہ پیسوں میں تو وہ پارٹی بھی کمزور نہیں تھی, رباب, اور جو دوسرے بھی تھے, تو یہاں پیسوں کا تو معاملہ تھا نہیں, یہاں اثر رسوخ کا معاملہ تھا. اثر رسوخ کے اندر جو تھا چانڈیو گروپ جیت گیا. اور نہیں جیت کیا تو اپیل میں ضرور جائے گی, لیکن وہ ایک نامور قانون یہ کریں کہ رباب ہماری بیٹی ضرور ہے, سندھ کی بیٹی ہے, مگر وہ اس کے ساتھ جس طرح تم نے کہا نا عوام مجھے لگ رہا ہے نا وہ گواہ کے طور پر جائے نا. کورٹ میں تو کوئی بھی گواہی دینے نہیں گیا نا کہ جناب انہوں نے قتل کیا ہے. تو اگر وہ ججز نے فیصلے کیے ہیں کہ نا شک کی بنیاد پر ان کو چھوڑ دیا گیا, تو مطلب یہ ہے جو پروسیکیوشن کی گئی, کوئی وہاں پر ان پہ کیا نام ہے قتل ہوتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں, چشم دید گواہ تو نہیں پہنچ سکے, تو وہ نہیں دیا. اب رباب کے ساتھ پورا شہر چلا جائے. ہمارے یہاں اس انصاف کا جو سلسلہ ہے, کیا وہ سست روی کا شکار؟ سست روی کا بھی شکار ہے, اور اس میں بہت زیادہ جھول بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا لوگ یہ
مقصد پریشرائز بھی ہو جاتے ہیں. ہمارے ججز کہہ لیں, ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ امیر غریبی کا اس کے اندر بڑا فرق ہے. غریب آدمی کی تو کوئی پہنچ ہی نہیں ہوتی نا, تو غریب آدمی کی کوئی سپورٹ پہ بھی نہیں ہوتا. ایک امیر آدمی کے پیچھے پوری پارٹی بیک اپ پر آ جاتی ہے نا یار. اب جب اس کو سیاسی جماعت اس کے بیک پہ چلی جائیں تو اس کو کیا خاک انصاف ملے گا؟ تو یہ تو غریب آدمی کے لیے تو وہ انصاف ملنا مشکل ہے. یہاں تو وہ غریب آدمی تو نہیں ہے, مگر وہاں اثر رسوخ ان کا اس طریقے سے نہیں تھا جو انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہوں. آج پوڈ کاسٹ میں ایک اور اہم بات بھی بیچ میں آئی کہ رات ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ فوراً اعلان ہو گیا کہ پیٹرول بم عوام کے اوپر گرایا گیا. تو پیٹرول بم تو گر گیا, تو اس صورتحال میں جو لوور مڈل کلاس پبلک ہے, اکانومی ہے, لوگ بے تحاشا پریشان ہیں. اور آج ہم جب نکلے شارع فیصل پہ تو دیکھا کہ گاڑیاں بہت ہی کم و بیشتر چل رہی تھی جو ڈیلی ویجز پہ لوگ آتے ہیں. تو فوراً ہی 100 150 اور اتنا بم مارنا کیا, کیونکہ پاکستان کے جہاز, بحری جہاز تو فیول کی مطلب ان کے جو آمد و رفت ہے وہ جاری ہے, ایکسپورٹ امپورٹ چل رہی ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان اس اکانومی میں بہت اچھا ہے. بٹ یہ صورتحال اس نے بڑا پیچیدہ کر دیا ہے, پیٹرول بم جو گرایا گیا عوام کے اوپر. اس کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ یار حکومت کے پاس دیکھو ٹیکس کلیکشن کے جو ہے نا سب سے آسان دو جگہ ہیں. ایک پیٹرول پہ آپ ٹیکس لگا کے بڑھا دو تو بڑی جلدی ریکوری ہو جاتی ہے. تو جب ہمارے یہاں IMF وغیرہ سے معاہدے ہوتے ہیں نا تو اس کے اندر IMF بھی ان سے گارنٹی مانگتا ہے کہ یار آپ پیسے کہاں سے دو گے. تو دوسرا تو ایک IMF کا پریشر تھا کہ آپ نے جو سبسڈی دے رکھی ہے, آپ نے پیٹرول پہ دے رکھی ہے, آپ نے بجلی پہ دے رکھی ہے, آپ رفتہ رفتہ کم کرو. تو آہستہ آہستہ گورنمنٹ نے جو اس پہ سبسڈی دے رکھی ہے نا وہ اس کو پیچھے کرتی جا رہی ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو ہے نا کروڈ آئل کی قیمت تو بڑی ہے کہ ابھی مثلاً 90 بیرل تھی, 91 تھی, ابھی پتہ نہیں شاید 100 کے آس پاس پہنچی نہیں پہنچی. تو پہلے یہ 60-70 چل رہا تھا تو کروڈ آئل بھی بڑھ رہا ہے, مگر جتنا پاکستان گورنمنٹ نے بڑھایا ہے اتنا نہیں بڑھا. تو یہاں پر تو ہمیں ٹیکس کلیکٹ کرنا پڑتی ہے. اچھا دوسرا ایک چیز میں بات کرتا چلوں کہ جب بھی پیسے بڑھتا ہے تو جو موجودہ اپوزیشن ہوتی ہے وہ بڑا رونا روتی ہے. میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ پاکستان میں ہمارے سندھ میں ہو یا وفاق میں اپوزیشن بھی ہے کیا؟ اپوزیشن تو دیکھو اپوزیشن صرف اس وجہ سے اپوزیشن ہوتی ہے وہ عوام کے لیے نہیں ہوتی ہے. اس کو تو یہ ہوتا ہے کہ یار مجھے حکومت دے دو. آج کے دور میں ابھی مثال کے طور پر مسلم لیگ کی حکومت ہے, اگر PTI کی حکومت ہوتی ہے یا پیپلز پارٹی ہول سول حکومت کر رہی ہوتی ہے تو بھی یہی فیصلے ہوتے ہیں. تو اپوزیشن میں جو ہوتا ہے تو اپوزیشن جو ہماری ہوتی ہے نا اس کا کام ہوتا ہے رونا, مگر جب وہ حکومت میں آ جائے گی تو وہ وہی اقدام کرے گی کہ جو کہ عوام کے خلاف ہوتے ہیں. اب 108 چلو آپ نے بڑھا دیے, تو دوسرے ملکوں میں اگر مہنگائی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی عام آدمی کی تنخواہیں بڑھائی جاتی ہیں, ڈیلی ویجز میں اضافہ کیا جاتا ہے, مگر ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا. ابھی اگر پچھلے 10-12 دنوں کی بات کر لیں, پیٹرول چل رہا تھا 260 روپے قریب, اب 458 ہو گیا, تقریباً 200 روپے بڑھ گیا. 138 روپے پیٹرول ابھی بڑھا, اس سے پہلے بھی بڑھا تھا نا, اس سے پہلے اس سے بھی بالکل پہلے بڑھا تھا, تقریباً 200 روپے قریب بڑھ گیا نا. ہاں تو بالکل اتنا بڑھ گیا, لیکن اس کے حساب سے متبادل کیا ہے, اب کیا ہوگا عوام کا؟ کچھ نہیں ہوگا. جو کیا نا جن کے حال بدتر تھے مزید بدتر ہوں گے. مثلا جو ایک غربت میں زندگی گزار رہا تھا, ایک اپنے مسائل میں اپنی تنخواہ سے پیسے پورے نہیں کر پا رہا تھا مہینے کے, وہ مزید مشکلات کا شکار ہوگا. اور اس کے بیچارے کی مجبوری ہے کہ وہ اپنی جاب, ورنہ تو سیدھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی جہاں جاب کر رہے ہیں کہ آج جتنے % مہنگائی ہو گئی اتنے % آپ ٹھیک ہے اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دو تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو دوسرے ملکوں میں مہنگائی تو ہوتی ہے, پیٹرول پوری دنیا میں مہنگا ہو رہا ہے, یہ اپنا گیس بھی پوری دنیا میں مہنگی ہو رہی ہے, مگر وہاں پر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو رہا ہے. ہمارے جیسے ملک میں ایک عام آدمی کی تنخواہ اس حساب سے نہیں بڑھتی جس حساب سے مہنگائی ہوتی ہے. ظالمانہ پیٹرول بم نامنظور, یہ جماعت اسلامی نے رات نعرہ لگایا ہے. تو ہماری عوام زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ بے حس ہوتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ اپنے حقوق کے لیے بات نہیں کر رہی. اور جس طرح دوسرے ممالک میں فائٹ فار رائٹس ہوتی ہے تو یہاں پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. تو یہ سلسلہ کوئی حزب اختلاف بات نہیں کر رہا, صرف میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی جب بھی جاتی ہے تو پہلے بجلی کے لیے گئی تو 3-4 روپے بڑھا کر واپس آ گئی. تو اب کیا عوامی رد عمل
کچھ نظر آ رہا ہے یا ہوگا؟ یار کچھ نہیں ہوگا. ہماری عوام جو ہے نا وہ پولیو زدہ عوام ہو گئی, وہ بیچاری اتنی مفلوق. اچھا پولیو زدہ کیسے ہو گئی؟ اور پولیو زدہ یہ ہو گئی نا کہ یار وہ احتجاج بھی نہیں کر سکتی نا, وہ بیچاری اتنی مفلوق الحال ہو گئی ہے کہ اس کو اپنے حقوق کا بھی نہیں پتہ, اس کو فرصت ہی نہیں ہے کہ یار اس کو صبح سے شام یہ مسائل ہیں کہ یار مجھے بچے کی فیس جمع کرنی ہے, ماں کے باپ کے علاج معالجے کے پیسے کہاں سے آئیں گے. وہ صبح سے شام جو ہے نا اسی سوچ میں نکال دیتا, تو وہ کیا خاک احتجاج کے لیے نکلے گا؟ تو یہ اچھا جو جماعتیں ہوتی ہیں اپوزیشن کی جماعتیں, ان کا کام ہی ان کو زندہ رہنے کے لیے احتجاج کرنا, مگر ان احتجاج کا آج تک ہم نے کوئی ثمر دیکھا نہیں, عام آدمی کو ملا ہو. مقصد کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے کہ جناب یہ کوئی پیسے واپس ہو جائیں, اس کا کوئی پریشر گورنمنٹ پہ پڑ گیا. کوئی گورنمنٹ پہ پریشر نہیں پڑے گا. ابھی اگر یہ جنگ ختم بھی ہو جائے گی, قیمتیں کم بھی ہو جائیں گی, تو مجھے کوئی لگتا نہیں ہے کہ جناب یہ پرائسز ریورس ہو جائیں گی. جو ایک دفعہ بڑھ گئے سو بڑھ گئے. وفاقی حکومت کے لیے چند الفاظ آپ کی نظر پہ کیا ہے؟ یار ہمارے یہاں کی وفاقی حکومت بھی جو بھی تھا نا, وہ بھی IMF کی غلامی کر رہی ہوتی ہے, انہی کے پیرول پر ہوتی ہے. بظاہر تو وہ جناب عوام کی حکومت ہوتی ہے, تو عوام میں تو ابھی بظاہر جس طرح ہمارے پاس رپورٹیں آ رہی تھیں کہ جناب وہ ایران نے جو ہے نا ہمارے جہاز, اب جس طرح تم بھی ابھی مجھ سے بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں تو جہازوں پر کوئی بندش نہیں لگی تھی, پاکستان کو تو تیل دبا کے مل رہا تھا, پاکستان کے جھنڈے لگا کے لوگوں کے تیل جا رہے تھے. تو پھر ہمارے یہاں کیوں وہ بحری جہاز کہاں جا رہے ہیں, تو وہ کدھر جا رہی تھی. تو یہ سب دکھانے کی باتیں ہوتی ہیں. بیسیکلی ہماری وفاقی حکومت جو ہوتی ہے نا, حکومت تو IMF چلا رہا ہوتا ہے نا, وہی ان کو بجٹ لکھ کے دے دیتا ہے کہ یار آپ نے اس چیز میں بڑھانے ہیں, فلانے میں بڑھانے. وفاقی حکومت نے نا جی سر کر کے اگلی قسط لینا ہوتی ہے کہ جی سر ہم سب کچھ کر لیں گے. تو یہی کام. اچھا ہر دور کی وفاقی حکومت, یہ نہیں کہ ابھی کی وفاقی حکومت, اس میں کوئی بھی حکومت آ جائے, چاہے پیپلز پارٹی کی آ جائے, چاہے PTI کی آ جائے, سب نے کام یہی کرنا ہوتا ہے IMF سے جی سر کر کے. تو جب تک ہم خود مختار نہیں ہوں گے یہ معاملات ایسے چلتے ہیں. دعا کرتے ہیں ہم جناب کہ ہمارے معاملات بہتر ہو سکیں. تو یہی کہہ سکتے ہیں وفاقی حکومت کے لیے. تھینک یو سو مچ شعیب الرحمان صاحب, آپ نے آج قیمتی ٹائم نکالا, کیونکہ ہم سیشنز آپ کے ساتھ زیادہ تر کرتے رہتے ہیں مختلف کرنٹ افیئرس پر اور حالات حاضرہ پہ. ہماری جو ہے وہ آپ کے ساتھ اکثر جو ہے پوڈ کاسٹ ہوتی رہتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں, آپ جیسے سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں اور ہماری بھی کافی جو ہے وہ رہنمائی ہوتی ہے. ناظرین, آج ہمارے ساتھ تھے شعیب الرحمان صاحب, جن کے ساتھ ہم نے حالات حاضرہ میں رباب کا کیس ڈسکس کیا اور جو حالیہ مہنگائی تھی اس حوالے سے بات چیت کی. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے نئے سیشن کے ساتھ, تب تک اجازت دیں. اللہ نگہبان.